بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. السلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب احترام علماء ذیشان، بالخصوص عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب قدس العالی، سبحان اللہ، اور دیگر عوام اہل سنت میرے بارے میں جو ہے کہ علامہ مولانا محمد آصف الدین قدس العالی نے بیان فرمائے ہیں، میں تو فقیر کو تقصیر ذرہ ناچیز ہوں، ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ ان کی باہر محبت ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم مائیگی ہے۔ اور ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے فوق کل ذی علم اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب نے تقریب کے حوالے سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ اس حوالے سے بیان کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کو ہم امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام اعظم کو امام اعظم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی امام ہیں وہ صرف روایت والے ہیں، ہمارے امام روایت والے بھی ہیں اور رویت والے بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، باقی تینوں امام جو ہیں یہ ان میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا۔ ان چاروں اماموں کے اندر اگر کوئی امام تابعی ہے تو وہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات پاک صحابہ کرام سے ڈائریکٹ روایت لینے والی ہے، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والی ہے اور رویت حاصل کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے امام امام اعظم ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہمارے امام امام اعظم اس اعتبار سے بھی ہیں، عمر کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یہ حوالہ دیا ہے، اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی۔ دوسری روایت جو علامہ کوثری مصری نے جس کو سب سے زیادہ صحیح کہا کہ آپ کی ولادت مبارک 70 ہجری کے اندر ہوئی، اور تیسری روایت 80 ہجری کی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اتھینٹک جو ہیں یہ دو زیادہ روایات ہیں۔ بہرحال 61 ہجری میں بھی صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، 70 ہجری میں بھی صحابہ کرام موجود تھے، اور 80 ہجری کے اندر بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ آخری صحابی جن کا وصال ہوا ہے وہ حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جن کا وصال 110 ہجری کے اندر ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر کم از کم بھی مانا جائے تو آپ کی 80 ہجری کی پیدائش کو مانا جائے تب بھی حضرت امام اعظم نے آخری صحابی ضرور جو مکہ المکرمہ میں رہتے تھے زیارت کی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ آپ نے بہت سے صحابہ کرام کی بعض روایات میں 22 تک جو ہے موجود ہے کہ 22 صحابہ کی آپ نے زیارت۔ سبحان اللہ۔ باقی جتنے امام ہیں وہ امام تابعی درمیان میں ہوتا ہے واسطہ، اور پھر وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اس وقت میں اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مکہ المکرمہ کیا۔ میں نے مجمع دیکھا، ایک شخص بیان کر رہا ہے، میں اس مجمع کے اندر چونکہ بچہ تھا جا کر میں اس بیان کرنے والے کے پاس بیٹھ گیا، اور بیان کرنے والے صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میں پاس بیٹھ گیا، جب پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بھی آپ باقی 3 ائمہ سے اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے امام اعظم کہتے ہیں کہ صحابہ سے ڈائریکٹ روایت فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ علم کے اعتبار سے بھی آپ جو ہے اعظم ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو ہے فرمایا میرے بعد ایک شخص ہوگا
اور وہ اعظم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، سبحان اللہ اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ پروفیسر مفتی انوار حنفی صاحب۔ حضرت امام اعظم کو امام اعظم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، واہ سبحان اللہ، اور آپ کو سب سے بڑا عالم نہ صرف آپ کے شاگردوں نے کہا بلکہ سب سے بڑا عالم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم، سبحان اللہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تقلید ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے دین مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کے تمام ایسے مسائل، لا ینحل مسائل، جن مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے زمانے کے تمام فقہاء علماء ورطہ حیرت میں پڑ گئے، ان کو حل نہ کر سکے، آپ نے حل کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت خواب کے اندر کروائی۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے آپ کو حضرت امام اعظم کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص، اس کا جھگڑا اپنے سسر کے ساتھ ہو گیا، سسر کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو پابند کیا، بیوی کو کہا کہ تو نہیں، اب میکے نہیں جانا، باپ کے گھر نہیں جانا، اگر تو گئی تو تجھے تینوں طرح کے، یہ کہہ کر وہ تجارت کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مہینہ گزر گیا، اس لڑکی کے بھائی آئے، کہنے لگے کہ ہمارا باپ جو ہے بیمار پڑ گیا ہے، بیمار پرسی کے لیے آؤ۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند اپنے سسر میرے باپ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کے گھر گئی، اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے تینوں طلاق کی۔ اس وجہ سے میں پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ وقت گزرا، باپ جو ہے کئی مہینے بیمار رہا اور فوت ہو گیا۔ جو وہ فوت ہوا، پھر اس کے بھائی آئے، کہنے لگے کہ باپ جو ہے فوت ہو گیا، تو اب اس کا چہرہ جو ہے کی زیارت کرا۔ وہ بڑی بے چین ہو کر گھر سے نکلی، پہنچی اور باپ کی زیارت کر کے پھر واپس آ گئی۔ اب وہ اس کا خاوند سفر سے واپس آیا، اس کو سارا واقعہ معلوم ہوا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو اس نے جو ہے علماء سے پوچھا کیا یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں؟ سب علماء نے کہا تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ امام سفیان ثوری نے کہا تینوں طلاقیں ہو گئیں، دیگر ائمہ نے کہا تینوں طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ یہ باپ کے گھر گئی۔ کسی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل امام اعظم کے پاس ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں
سارا واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا طلاقیں نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ بڑا خوشی سے گیا، علماء کو بتایا، علماء جو ہیں وہ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ طلاقیں نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا طلاقیں ہوئی۔ علماء جمع ہو کر حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان علماء نے کہا کہ امام اعظم کی طلاقیں کیسے نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ باپ کی زندگی میں گئی ہے اس کے گھر یا مرنے کے بعد؟ کہا مرنے کے بعد گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب مرنے کے بعد گئی ہے تو باپ کا گھر نہ رہا، اس کا گھر، کیونکہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا گھر مال وراثت بن جاتا ہے، اور چونکہ وراثت جو ہے بیٹوں بیٹیوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اور یہ جو ہے اس کی بیٹی ہے، اور یہ وارث جو ہے اس مال کی بن گئی، اس گھر کی بن گئی، اس کی مالکہ بن گئی۔ اب یہ اپنے گھر گئی ہے نہ کہ باپ کے گھر گئی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد زندہ باد مفتی محمد نواز رفیع صاحب زندہ باد۔ اب یہ جو ہے اپنے گھر گئی ہے، اب باپ کا گھر نہ رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد بس صورت وراثت یہ مال کا بن گئی۔ جب یہ خود مال کا بن گئی تو یہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اپنے گھر گئی۔ جب اپنے گھر گئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بصیرت دیکھ کر جو ہے سب نے کہا کہ اگر امام اعظم ہیں تو یہی امام اعظم۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم کی، اسی وجہ سے ہم ان کی تقریر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائے ہوئے مسائل ان کی تقریر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جلدی کریں جلدی۔ جی، سوال نمبر 1 ہے میرا کہ مجدد کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کہا، جبکہ امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں کہا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی صحابی کو نہیں مانتا یا زیادہ صحابہ کو نہیں مانتا اور لوگ اس سے شرارت کے طور پر چھیڑخانی کرتے ہیں کہ چلو جی شروع میلہ لگے گا، تو اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کیوں نہیں مانتے صحابی کو؟ جی، تو اس طرح کے لوگوں کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے جو شرارت کے طور پر اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اور اس بندہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو کسی صحابی کو نہیں مانتا یا کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے؟ مجدد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ دین کے اندر جو فتنے ہوں گے، جس انداز سے بدعقیدگی پھیلی ہوگی، ان تمام فتنوں کا جو ہے کلا کما کرے گا۔ تو ایسے جو ہے مجدد سب سے پہلے جو ہوئے ہیں پہلے 1000 سال کے مجدد، وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ نشانی ارشاد فرمائی مجدد کی کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح العقیدہ اہل سنت ہو۔ سبحان اللہ۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو ایک صدی میں پیدا ہو اور دوسری صدی میں وہ 1 سال گزار کر یا چند ماہ گزار کر فوت ہو،
وہ جو ہے مجدد ہے۔ حضرت امام حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ جو ہیں وہ 101 ہجری میں وصال فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس اقامت کے تحت بہت سے گمراہ فرقے جو ہیں، گمراہ گروہ جو ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں ہمارا مجدد، فلاں ہمارا مجدد، فلاں ہمارا مجدد۔ چنانچہ مولانا مودودی کے بارے میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے کہا کہ یہ مجدد ہے، تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ مجدد کیسے ہے؟ جب یہ فوت ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بدعقیدہ ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجدد کیسے ہوگا؟ یہ اسی صدی کے اندر فوت ہوگا۔ جماعت اسلامی والے کہنے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے کہا دیکھ لینا۔ چنانچہ 1399 ہجری میں 1 سال رہتا تھا اس صدی کے پورے ہونے میں، یعنی 14ویں صدی کے پورے ہونے میں 1 سال جو ہے وہ رہتا تھا، تو مودودی صاحب جو امریکہ میں فوت ہو اپنے اصل گھر میں، یعنی جس صدی میں پیدا ہوا اسی صدی میں جو ہے فوت ہوا، تو مجدد کیسے ہوا؟ اور اسی طرح غلام القادیانی نے اپنے آپ کو جو ہے مجدد کہا، جبکہ وہ جس صدی میں جو ہے پیدا ہوا اسی صدی میں فوت ہوا۔ اسی طرح جتنے بھی بدعقیدہ لوگ جو ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا مجدد کا ہونے کا، وہ جس صدی میں پیدا ہوئے اسی صدی میں مرے۔ لیکن آپ جو ہے پہلی صدی کے مجدد سے لے کر آپ جو ہے 14 صدی تک کے مجددین کو آپ اٹھا لیں، وہ جس صدی میں پیدا ہوئے ہیں اگلی صدی کے کچھ سال گزار کر جو ہے فوت ہوئے۔ تو یہ ہمارے اہل حق ہونے کی جو ہے، اہل سنت کے اہل حق ہونے کی نشانی ہے۔ دوسرا جو کسی صحابی کو نہ مانے، آپ دیکھیں کہ جو کسی صحابی کو نہ مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ نے فرمایا جس نے میرے کسی ایک صحابی کو جو ہے برا کہا، یعنی اس کو نہ مانا، تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ سرکار نے اس کو لعنتی فرمایا۔ اور جو کسی اعتبار سے مزاح کرے یا صحابہ کرام میں جو ہے کوئی بھی ہو ایسا نام لے جس نام سے جو ہے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، تو سرکار نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، اور اس سے آخر جو ہے جو الفاظ ہیں، اس سے اگلے الفاظ من سب صحابی فاضربوہ، جو میرے صحابی جو اللہ کے کسی نبی کو برا کہے اس کو قتل کرو، اور جو میرے کسی صحابی کو برا کہے فرمایا کہ اس کو جو ہے کوڑے پر رکھو۔ تو یہ جو ہے سخت گناہ ہے، بلکہ جو شخص ایسا کرتا ہے کسی بھی صحابی کی توہین کرنا جو ہے یہ کفر ہے، تو شخص اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ اسلامی اصلاحی نے جو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کی نبوت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب ان کی نبوت جو ہے احادیث مطہرہ اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تو جس وقت جو ہے وہ احادیث صحیح سے ثابت، نص قطعی سے ثابت نبوت کا انکار کرنے والا، کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا گویا کہ اس نے سب نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، لہذا
وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں پرویز، اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں تھے۔ غلام محمد پرویز نے جو ہے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا وہ انکار کرتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ وہابی دیوبندیوں کا یہ ہے کہ وہ جو نبی نہیں ہیں، کافر گزرے ہیں، ان کو یہ نبی شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دستار بندی ہوگی بچے بے دوستو، جن بچوں نے مسجد میں قرآن پاک مکمل کیا ناظرہ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی ہوگی، تو قبلہ امام المناظرین پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب دستار پر بچوں کو بندے گئے، تو آپ کے کھولنے کے ذکر کے اندر تشریف لاتے ہیں فیضان ہارون آئے اور اپنی دستار بندی پروفیسر قبلہ مفتی محمد انوار حنفی صاحب کریں۔ لا فیضان شفیق، بچہ فیضان شفیق، جلدی جلدی آؤ۔ نبیل عمران قبلہ مفتی انوار حنفی صاحب سے اپنی دستار بندی حاصل کی۔ ریحان صغیر، بچہ ریحان صغیر۔ زہیب شبیر، علی رضا طاہر، شہزیب لیاقت، ارمان جاوید۔ درود و سلام۔ مصطفیٰ جان آسیوں